اور تیسرے بیٹے جس کا نام حارث تھا، یعنی نوفل نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ بچوں کے نام رکھتے وقت اپنے باپ دادے میں سے کسی کا کوئی نام گزرا ہو، کتنا اچھا کیوں نہ ہو، کوشش یہ کرتے ہیں کہ باپ دادے کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھے جائیں. میں بھی پچھلے دنوں میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو ایسا سلسلہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ دادا کا نام محمد ہے، بیٹے کا نام محمد ہے، پوتے کا نام محمد ہے، پڑپوتے کا نام بھی محمد ہے. یہ وہی نام ہے جس سے اس زمانے کا مسلمان بہت گھبراتا ہے. کسی ہندو سکھ کا نام رکھ لیں تو اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی جانور کا نام رکھ لیں بچے کا، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچے کا نام نہ رکھا جائے. ابلیس نے وسوسہ یہ دیا ہے کہ جناب اس لیے نہیں رکھتے بچوں کے نام کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. لیکن شیطان کتنا بڑا خبیث ہے، کیسی حجتیں سکھاتا ہے اس برکت سے معروم رکھنے کے لیے، اس مسلمان کو اس نام کی برکت سے دور رکھنے کے لیے یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ ہم اس لیے بچے کا نام محمد نہیں رکھتے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہ کبھی ہم ڈانٹتے بھی ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو وہ بے ادبی نہ ہو جائے. عقل کے اس پیدل آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ تو تمہارا نام بیٹا محمد ہے، یہ محمد رسول اللہ تو نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھتا ہے تو کیا وہ ابراہیم خلیل اللہ بن جاتا ہے؟ اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا تو اسماعیل ذبیح اللہ نبی بن گیا. اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھا تو یوسف پیغمبر بن گیا. یہ تو اس کا بیٹا یوسف ہے، یوسف پیغمبر نہیں ہے. البتہ اس نام کی نسبت سے اس میں خوبی آئے گی، برکت آئے گی. اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کے نام محبوب ترین انسانوں کے نام پر رکھو، جو دنیا میں محبوب ترین انسان گزرے، اللہ کے بھی محبوب گزرے اور صاحب ایمان کے نزدیک محبوب ہیں. اس کائنات عرضی میں آسمان کی کھال کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ اللہ کا کوئی محبوب گزرا، نہ کسی صاحب ایمان کے لیے اس سے زیادہ محبوب ہو سکتا. کیوں نفرت کرتے ہو محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہے، ان کے نام سے کیوں نفرت ہے؟ یہ دیکھیں، اپنے باپ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا، حارث بن نوفل. یہ بھی مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے تھے، تازیدار بھائی کے بیٹے تھے، صحابی بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ معظمہ کا گورنر مقرر کیا تھا. یہ سب ہاشمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ. میری اس اطلاع سے پہلے شاید آپ حضرات کے مطالعے کے اندر جو بہت زیادہ مطالعے کے عادی لوگ ہوں، تاریخ کی چھان بین کرنے والے ہوں، ان کو مستثنا کر لیتا ہوں. عام حضرات کو یہ نام معلوم نہیں ہوں گے کہ یہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب رشتہ کیا ہے. یہ تو بڑے صاحبزادے حارث کی بات تھی. حارث کا پہلا بیٹا نوفل، اس کا تعارف ہو گیا. دوسرا بیٹا اس کا نام تھا عبداللہ بن حارث، وہ بھی مسلمان اور صحابی. عبداللہ بن حارث بھی مسلمان اور صحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کا انتقال ہوا. ان کی زندگی کے زیادہ تفصیلی حالات معلوم نہیں ہوتے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سعید کا لقب دیا تھا. عبداللہ کو سعید کا لقب دیا. تیسرے صاحبزادے ان کا نام تھا ربیعہ، یہ بھی حارث کے بیٹے تھے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی ہیں، ہاشمی ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زادوں میں سے حضرت علی کا نام ہی معلوم ہے کہ بس وہی مسلمان ہوئے. یہ وجہ ہے تعارف کرانے کی کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہاشمی بزرگ جو ہے مسلمان ہوئے، صحابی رسول ہونے کے شرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. ربیعہ بن حارث، یہ وہ ربیعہ ہیں جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لیا تھا اور فرمایا تھا ان اول دم اذاؤہ دم ابن ربیعہ بن الحارث، کہ پہلا خون کا مطالبہ جو زمانہ جاہلیت کی رسمیں مٹانے کے لیے حضور نے اعلان کیا کہ ساری رسمیں جو ہے میں اپنے قدموں کے نیچے کچل رہا ہوں اور وہ خون بہا کے جتنے مطالبے ہیں وہ بھی ختم کر رہا ہوں. اور پہلا خون بہا کا مطالبہ
جو ربیہ بن حارث کے بچے کے خون بہا کا مطالبہ ہے، میرے خاندان کا فرد ہے، میں اس کو بھی ختم کرتا ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے اشارتاً کہا تھا کہ ربیہ کے ایک صاحبزادے تھے، چھوٹے سے بچے، دشمنوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، تو وہ خون بہا کا مطالبہ بدستور چلا آ رہا تھا۔ موقع ملنے پر لیں گے ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے تمام فتنوں کو اور تمام رسومات کو ختم کرنے کے لیے، تمام لڑائیاں اور تمام جھگڑے ختم کرنے کے لیے جہاں اپنے خاندان کا خون بہا کا مطالبہ ختم کیا ہے، صرف دوسروں کو بھی ختم کیا، ان میں سے ان کا نام لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیہ کون تھے؟ تایازاد بھائی تھے، تایازاد بھائی تھے۔ ان ربیہ بن حارث کے بھی دو صاحبزادے تھے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ایک کا نام عبد المطلب تھا، دوسرے کا نام مطلب تھا، یعنی یہ اپنے بیٹے کا نام، ربیہ اپنے بیٹے کا نام اپنے دادے کے نام پر رکھ لیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ دادے کا جو نام ہے وہ پوتے کا رکھا جا سکتا ہے، جو باپ کا نام ہے وہ بیٹے کا رکھا جا سکتا ہے، جو پردادے کا نام ہے وہ پوتے کا رکھا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم اچھا کوئی نام بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی کراچی میں ہمارے رشتے دار کا نام ہے، یعنی دوسرے صوبے میں رہ رہا ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ وہاں کا وہ اچھا نام اگر کسی نے پہلے رکھ لیا ہے وہ خوبی ہمیں نہیں ملنی چاہیے۔ جب کوئی اور نام بتاتا ہے کہتا ہے جی یہاں لاہور میں ہمارے فلاں رشتے دار کا نام ہے، کوئی اور نام بتاتا ہے کہ یہ فلاں رشتے دار کا نام ہے، یعنی ایسی جدت کی مرض لاحق ہو چکی ہے لوگوں کو، ایسی انفرادیت ہو کہ وہ نام دنیا میں کہیں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ انسانوں کا نام تو دنیا میں ہوں گے، جب انسانوں کا نام نہیں رکھیں گے تو پھر کسی حیوانی کا نام ہوگا۔ ایک عالم کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، کوئی صاحب آ کر اس سے کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کا نام رکھا۔ کیا نام رکھا بھائی؟ کہہ رہے میں نے نام الناس رکھا اس کا، الناس۔ کہتے یہ کہاں سے لیا؟ کہ تو قرآن کی آخری سورت جو ہے اس میں الناس آتا ہے۔ وہ عالم نے ذرافت کے طور فرمایا اس پہ دو لفظ آگے چل کے خناس بھی ایک لفظ تھا، وہ رکھ لیتے بھائی۔ تو پتا ہے کہ الناس کیا ہے؟ کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ہم مسلمان مگر ہمیں اسلام کی الف سے لے کر یا تک کوئی چیز معلوم نہیں، صرف نام کے مسلمان، الا ماشاء اللہ۔ اس اسلام میں ضرور کروں گا، خوش نصیب ایسے لوگ ضرور موجود ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے دوستو۔ یہ لمحہ فکری ہم سب کے لیے صرف سن لینا اور سن کر سر ہلا لینا کافی نہیں، ہم اپنے حالات پر جائزہ لیں کہ واقعی ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ نہیں۔ سننا آسان ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم اپنی خامیوں پر نظر رکھیں، کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔